ڈیٹا بھی اس پہ مطلب اعداد و شمار بھی کم ہے، ڈمپ ہو رہا ہے، پرائیویٹ پارٹیز امپورٹ کر رہی ہیں، جتنا وہ ریسائیکل کر سکتی ہیں رسپانسبلی وہ کریں. اس کے علاوہ ہم یہاں نہیں ڈمپ ہونا، ہماری کوشش ہے کہ یہ نہ ہو، اور آپ کا جو دریائے اور پانی کے ذخائر اور سرزمین اور جو ٹاپ سوئل گراؤنڈ واٹر، یہ ان سب کی بچت ہو. اس کے لیے کوئی قانون کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے لائسنس روکنا ہوگا. شپس آ رہے ہیں، کنٹینرز آ رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، ان سے ان کی کلاسیفیکیشن کرنی ہوگی کہ آپ نے کتنا ریسائیکل کے لیے بھیجنا ہے یہاں پہ، اور آپ نے کتنا یہاں اپنا ایسا مٹیریل بھیجا ہے جو ہم پروسیس بھی نہیں کر سکتے اور جو ہمارے لینڈ فلز میں ایک ٹاکسک فضلہ بنتا ہے اور پھر جو سب کی صحت اور ماحول کے لیے مضر ہے. جی سیکرٹری صاحب آپ سے ایک تو ہارڈ شپ کوٹا بتا دیں کتنا ہے، کیونکہ یہ 3000 ہو گیا تھا نا، 1000 آپ کا تھا، 2000 ایڈیشنل آ گیا. اس کا کرائٹیریا کیا تھا؟ آپ نے ایڈورٹائز کیا تھا، پورا سوال سن لیں سر. اور پولیٹیکل بنیادوں پر یہ ہارڈ شپ کے کتنے آپ نے وہ کیسز کیے ہیں، یہ ٹوٹل بتا دیں. میڈم آپ سے، میڈم مریم ایک سر اور کر لیں پھر وہ جواب. میڈم 7 جون کو کیبنٹ نے میڈم یہ منسٹریز کی بات ہوتی ہے. اگر میری منسٹری کی بات ختم میڈم 7 جون کو نہ ناراض ہوں. 7 جون کو یار ایک منٹ سوال. 7 جون کو میڈم کیبنٹ نے اسٹیریٹی میئر اپروو کیے تھے، 40% فیول کٹ تھا، باقی تھے. آج تک فائنانس منسٹری نے نوٹیفائی نہیں کیے. لوگوں پہ تو پاسان ہو رہا ہے سب کچھ، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیوروکریسی اور بعض ابزرا رکاوٹ بن گئے ہیں، ابھی تک وہ نوٹیفائی نہیں ہوئے. جتنے آسٹیریٹی میجرز تھے وہ ایک تو بات یہ ہے کہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ نوٹیفیکیشن اگر آپ نے کہا کہ نہیں، لیکن اس کے اوپر فوری طور پر عمل درآمد شروع ہو گیا تھا اور کمپلیٹ 40% اور جتنی آسٹیریٹی کے اندر اس دن اناؤنسمنٹس کابینہ کے اندر منظوری ہوئی تھی اس پہ اسی دن سے عمل درآمد شروع ہے. اور اس کے علاوہ جو چیزیں ایسی چیزیں جو اگلے سال کی مد میں آتی ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز کے اوپر مجھے کنفرمیشن چاہیے جو جون کی 30 کے بعد ہے، جو اگلے مالی سال کے لیے. لیکن جو منسٹیریل لیول کے اوپر جو آسٹیریٹی میجرز تھے اس سب کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. جی میں نے جیسے پہلے بتایا تھا، جب کابینہ نے ہماری پالیسی اپروو کی تھی 24 مئی کو، تو جو سرکاری 40% کوٹا تھا اس میں 1000 ہم نے ہارڈ شپ کے لیے رکھا تھا اور 200 ہم نے رکھا تھا لیبر کوٹا. اس کے علاوہ باقی سب کا بیلٹ ہوا تھا. بتا رہا ہوں نا، تو وہ 1400 اوور بک ہو گئے تو 1000 کا سارا ہم نے ادھر کر دیا. پھر ہم نے ایکسٹرا کوٹا مانگا. کرائیٹیریا جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ بیسیکلی ہارڈ شپ کے 4-5 کرائیٹیریاز تھے. ایک تو ہسبینڈ کا بیلٹ میں نکل آیا، وائف کا نہیں ہوا ہے، وائف کا نکل آیا، ہسبینڈ کا نہیں ہوا، یا کسی کا نکل آیا اس کے ساتھ محرم کی ضرورت تھی، کوئی ڈسیبلڈ تھا اس نے ساتھ اپنے ساتھ سپورٹر کو لے کے جانا تھا. اور پھر کچھ ہم نے یہ اپلیکیشنز جو مانگی تھی بڑی جلدی میں مانگی تھی، کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے حج پالیسی کوٹا اناؤنس ہو گیا تھا، انہوں نے ایکسپینڈیچر بڑا لیٹ اناؤنس کیا تھا، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. ہم نے یہ فیصلہ کیا وزیر اعظم کی اجازت سے کہ ہم اس کو چھوٹی عید سے پہلے ہم نے ایڈورٹائز کر دیا تھا. 10 دن کا ٹائم دیا تھا، ان 10 دنوں میں اپلیکیشنز آ کے 15 مئی کو ہم نے اس کا بیلٹ بھی کر لیا تھا. وجہ یہ تھی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. میں آپ کو ایک تھوڑا سا ایک وہ بتاتا ہوں. ہمیشہ ہر سال جب حج ہوتا ہے نا دسمبر میں اناؤنس ہو جاتا ہے، دسمبر میں ہی حج پالیسی بن جاتی ہے. منسٹری کے پاس 6 مہینے ہوتے ہیں اس کی تیاری کرنے کے لیے. اس دفعہ ایکسپینڈیچر اناؤنس ہوا ہے 23 مئی کو، رات کو بیٹھ کے ہم نے پالیسی بنائی ہے، 24 مئی کو ہم نے اپروو کی ہے اور 6 جون کو پہلی فلائٹ اڑی ہے. کیلکولیٹ کریں کتنے دنوں میں ہم نے یہ سارا کام کیا. ہاں ہم مصروف تھے والا ایڈ چل رہا تھا. ایک سیکنڈ، ابھی گزشتہ مجاملہ کا چھوڑیں، پریس کانفرنس اب گزشتہ کی تھی آپ نے کہ 7000 کنال زمین ملک ریاض کی، 700 کنال، ابھی 3 FIRs بھی ان پہ رجسٹرڈ ہوئی ہیں. تو کیا ان کو گورنمنٹ گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں یہ جو FIRs ہیں اور اس کے اوپر معلومات جو ہیں وہ آپ کو میں بریفنگ رکھوا دوں گی کمپلیٹ ایک انٹیریئر منسٹر کی. اس کے اوپر وہ آپ کو تمام کیس کے اوپر ایک مکمل بریفنگ دے دیں گے اور اس کی ٹائم لائن بھی بتا دیں گے. میڈم یہ بتائیے گا کہ
پی ٹی آئی کے ارکان کی جانب سے استعفے دیے گئے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئے. اب کل قومی اسمبلی میں یہ اتحادیوں کی جانب سے مطالبہ آیا کہ جو لوگ یہاں ریزائن اناؤنس کر چکے ہیں ہاؤس میں ان کو قبول کیا جائے. ایک تو یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر اتحادی جماعتوں کی اس حوالے سے کیا پالیسی ہے, کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے جو اسپیکر صاحب اگر رولز کے مطابق کرنا ہوتا تو اب تک یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ اب عید الاضحیٰ بھی آ رہی ہے, جو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ اس میں کمی ہوگی لیکن جو شارٹ فال ہے بڑھتا جا رہا ہے, تو عید کے حوالے سے کوئی کابینہ نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ کیا حکمت عملی ہوگی لوگوں کو لوڈ شیڈنگ سے بچانے کی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ اسپیکر کے معاملات میں اور پارلیمنٹ کے معاملات میں اثر انداز نہیں ہو سکتی, اور جو قاعد و ضوابط ہوتے ہیں, جو رولز اور پروسیجرز ہوتے ہیں, اس کے مطابق اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی وہ فیصلہ کریں گے. اس کے اندر کسی قسم کی بھی حکومتی جو انٹرفیرنس ہے وہ نہیں ہوگی. یہ اسمبلی عمران خان صاحب کی طرح پارلیمان پر تالا لگا کر اور قبضہ کر نہیں چلائی جا رہی. یہ ایک جمہوری طریقے سے آئین کے مطابق پارلیمان کے جو اپنے قواعد و ضوابط ہیں, جو آئین کی روح ہے اور سپریمیسی آف پارلیمنٹ ہے, اس کے ذریعے اسمبلی اس وقت چل رہی ہے اور یہی جمہوریت کی اصل روح ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ جو لوڈ شیڈنگ کے حالات 4 سال, جس وقت 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تو نواز شریف صاحب کی قیادت میں جو بجلی کے منصوبے لگے اس سے 0 لوڈ شیڈنگ وعدے کے مطابق ہم پاکستان کو دے کر گئے, اور بلکہ اس وقت کی ڈیمانڈ اور سپلائی کو بندوبست کرنے کے علاوہ اگلے 10 سال کی منصوبہ بندی کے ساتھ پروجیکٹس کو شروع کر گئے, ان کا فائنینشیل کلوجر کر کے گئے کہ جب کلائمیٹک کنڈیشنز کے ساتھ اور گرمی میں اضافے کے ساتھ اور موسمی تبدیلی کے مطابق جس طرح ڈیمانڈ بڑھے گی اسی طرح جو سپلائی ہے, جو جنریشن ہے, اس کا انتظام کر کے گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح 4 سال جو ملک کے اوپر عذاب رہا, اس کے ذریعے جو انرجی, جو توانائی کا شعبہ ہے وہ معیشت کے شعبے کی طرح برباد اور تباہ ہوا. یہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہے, اس میں کسی قسم کی پالیسی یا کسی قسم کی جو فیصلہ سازی ہے وہ نہیں کی گئی, بلکہ وہ منصوبے جو ایفیشنٹ ترین فیولز کے اوپر چل رہے تھے اور جو شروع ہوئے تھے جو کہ اس ڈیمانڈ اور سپلائی کا بندوبست کرتے, ان کو بھی مکمل نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے یہ شارٹ فال آ رہی ہے. لیکن ہم خالی پچھلی حکومت کے اوپر الزام ڈال کر ان کی طرح ماتم نہیں کر رہے, بلکہ ہم اس توانائی کا بھی بندوبست کر رہے ہیں, اس فیول کا بھی بندوبست کر رہے ہیں. اور انٹرنیشنلی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت عدم موجودگی ہے, فیولز کے اندر کمی ہے, اور اس کے باوجود پورا ایک جو پلان آپ کو 30 جون کا دیا تھا اس کے مطابق اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. اور اگلے آنے والے مہینوں میں سختی ضرور آئے گی, کیونکہ یہ تمام چیزوں کو جس طرح ابھی آپ کو سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ دسمبر میں پالیسی بنتی ہے, اس کے اوپر 6 مہینے کے بعد, اس کے 6 مہینے کے اندر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. تو یہ منصوبے جو ہوتے ہیں بجلی کے, یہ جنات کی طرح بنائے نواز شریف صاحب نے. 5 سال میں 70 سال میں اتنی انرجی جنریشن نہیں ہوئی جتنی ان 5 سالوں میں منصوبے لگا کر ہوئی تھی. اسی طرح یہ جو پلان ہے, انرجی ویژن ہے, ایک جنریشن کا, ٹرانسمیشن کا, یہ دوبارہ سے اپنے عمل میں آ چکا ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, کیونکہ ہم زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ ہم عمل کر کے ان تمام چیزوں پر قابو پا رہے ہیں. اور آپ کو آئندہ آنے والے مہینوں میں یہ پتہ چلے گا کہ ہم کس طرح ان تمام منصوبوں کو چلائیں گے, رکے ہوئے منصوبوں کو چلائیں گے, اور فیول کا بندوبست کر کے انشاءاللہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے گیپ کو بھی ختم کریں گے. جی میڈم مریم, آپ سے آخری سوال یہ ہے, اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ سے 2 کویشچن ہیں. ایک تو کوئی ان کی واپسی کی تاریخ کا فیصلہ ہو چکا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ان کو واپس آنے کے